مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین، اقرا ٹی وی کے منتظمین کے لیے اور ہم جیس تمام خدام کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کا اعلیٰ مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج ربیع الاول کی اس اہم تاریخ میں ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکبار تذکرے کے لیے نیشنل سیرہ کانفرنس کے عنوان سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ کئی گھنٹے سے جاری رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ تمام ناظرین اقرا ٹی وی کے توسط سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو خوشبو ہے اسے محسوس کیے بغیر آپ نہیں رہتے، اور ہر وقت یہ سلسلہ، ہر سال یہ سلسلہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہوں گا کہ اس سیشن میں ہمارے درمیان کچھ عظیم مہمان موجود ہیں، اور ان مہمانوں کا تعارف سن کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی۔ اور میں خود بھی آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں ہر سال میرا جانا ہوتا تھا، اور فیصل مسجد میری محبت کا ایک مرکز آج بھی ہے، اور اس کی جو عمارت ہے وہ پاکستان کی پہچان بن گئی ہے ماشاءاللہ، اور پوری دنیا میں پاکستان کی اسلامیت کا ایک تعارف میں اسے تصور کرتا ہوں۔ جب پاکستان کی کوئی تصویر اگر سامنے لائی جائے تو اس میں وہ فیصل مسجد کی تصویر ہی نمایاں ہوتی ہے۔ تو آج ماشاءاللہ عظیم الشان تاریخی فیصل مسجد کے جو رئیس الائمہ ہمارے درمیان موجود ہے، گرانڈ امام، پیش امام و خطیب اور ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت۔ تو ماشاءاللہ قومی سطح پر آپ کی شخصیت مسلم ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کی خدمت میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس صاحب جو رئیس الائمہ، گرانڈ امام اور ڈائریکٹر جنرل ہیں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے، آج خصوصی مہمان کی حیثیت سے ہمارے اس خصوصی پروگرام میں، ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان کو پروگرام کی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری سے ہمیں بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور برطانیہ اور یورپ میں مقیم جو مسلمانان بر صغیر ہیں ان کو انشاءاللہ آپ کی زیارت اور آپ کی گفتگو سے مستفید ہونے کا نادر موقع آج الحمدللہ میسر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو برطانیہ اور یورپ کی طرف سے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بھی اپنی طرف سے برطانیہ کے تمام مسلمانوں کو، تمام اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں کو، یورپ کے تمام مسلمانوں کو، تمام اس وقت اس پروگرام کو دیکھنے سننے والوں کو بہت ہی محبت سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے آپ نے ابتدا میں یہ بات فرمائی کہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے ہم جمع ہیں۔ الحمدللہ رب انشاءاللہ آپ سے ضرور ہم تذکرہ سنیں گے۔ اور میرے دوسرے مہمان حضرت مولانا مفتی فرحان نعیم صاحب، تو آپ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ گرامی ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی شناسائی تھی، اور آخری دفعہ جب میرا جانا ہوا تو جامعۃ الصفہ میں ختم بخاری شریف کا جلسہ چل رہا تھا، حضرت تشریف لائے۔ میں اس وقت بحر طویل پر مشتمل نعتیہ کلام پیش کر رہا تھا۔ ہمارے 1-2 سال بعد فارغ ہوئے تھے مفتی زبیر حقانی صاحب، تو ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے۔ تو اس وقت ان کے پروگرام میں حضرت تشریف لا رہے تھے، اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا تھا۔
تو حضرت سے آ کر میں ملا اور وہ آخری ملاقات تھی، اور ماشاءاللہ بالکل 90 کی دہائی میں حضرت کا چرچا، حضرت کی بیانات اور حضرت کے پروگرامز ہم سنتے رہے، اور اتنی عظیم الشان خدمات حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سر انجام دی کہ ان پر تو سیمینار بھی ناکافی ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ ان کے خلف رشید ہیں اور بہترین جانشین ہیں مولانا مفتی فرحان نعیم صاحب، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازیں۔ آپ کے والد صاحب مرحوم شہید مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی ہماگیر خدمات مختلف میدانوں میں سر انجام دینے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دیکھ کر بھی غیر معمولی مسرت ہو رہی ہے، خوشی کا احساس ماشاءاللہ دل میں موجزن ہے۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے شاہ فیصل مسجد کے رئیس الائمہ اور ڈائریکٹر جنرل حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں۔ میں تو الحمدللہ یہاں میری گفتگو جاری رہتی ہے، آپ کے مسائل کے عنوان سے روزانہ فقہی سوال جواب پر مشتمل ایک پروگرام تقریباً روزانہ ہوتا ہے۔ کچھ میں نے پروگرام کم کر دیے، اور جس دن سے اقرا ٹی وی کی ابتدا ہوئی تھی وہ پہلا پروگرام مجھ ناچیز کا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ تو ہماری گفتگو تو ہر وقت چلتی رہتی ہے، ہمیں سن کر لوگ شاید سن ہو گئے ہوں، تو ایسی کیفیت ہو چکی ہوگی لوگوں کی۔ تو آج مہمانان گرامی سے سننا اور مجھے خود استفادہ کرنے کا شوق دل میں دامنگیر ہو رہا ہے۔ تو موجودہ دور کے تناظر میں سیرت طیبہ کی ضرورت جتنی زیادہ پیدا ہو چکی ہے، شاید کسی زمانے میں اتنی زیادہ ضرورت اور اہمیت پہلے نہ ہوئی ہو، کیونکہ آج انسانیت بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور پوری انسانیت کی کشتی بھنور میں ہے، مشکلات غیر معمولی طور پر زیادہ ہے، اور زندگی کے اتنے رخ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں، اتنے عزم اور اتنے نظریہ حیات اور اتنے زیادہ طریقہ زندگی ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ پوری انسانیت صحیح راہ کی رہنمائی حاصل کرنے سے مجھے محروم نظر آتی ہے، اور ہر جگہ ایک افراتفری ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، گھٹن کی کیفیت ہے۔ ایسے حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، مشکبار تذکرہ ہمارے لیے سب باعث خیر و برکت ہے، اور آج کے نوجوان طبقے کو اور آج کے دور جدید کے اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سیرت طیبہ کی ضرورت، اہمیت سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے غیر مسلم ممالک میں سیرت طیبہ کی امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں کیا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے، کن پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی کا نام روشن کرنے کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاحب جو فیصل مسجد کے رئیس الائمہ ہے، ان کی خدمت میں گفتگو پیش کرنے کے لیے عرض گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم حضرت مولانا مفتی عبد المنتقم صاحب میزبان آج کے اس پروگرام کے، اور تمام سننے والے ناظرین، محترم خواتین و حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر پورا سال یہ مسلمان کے لیے ہمیشہ سے زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں، سارے زمانے میرے رب کے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض کاموں کے ساتھ دینی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح آج اقرا ٹی وی کے اس پروگرام پر، جو کہ ربیع الاول کی ان بابرکت ساعات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق آج کی گفتگو یقینی طور پر میرے اور آپ کے لیے اور سننے والوں کے لیے ایک بڑی رہنمائی اور تازگی کا سبب ہوگی۔ اگرچہ سارا سال
سیرت طیبہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سامنے رہنے چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف ربیع الاول کے لیے میرے محبوب اسوہ حسنہ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر نسل کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے، دنیا میں ہر بسنے والے مسلمان کے لیے، حتیٰ کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے بھی بہترین نمونہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہے۔ میں یہ بات عرض کروں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اقرا ٹی وی نے اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا اور اب اس کی کنکلوڈنگ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے تمام ذمہ داران کو، اور خاص طور پر اپنے محترم بھائی جناب امام قاسم صاحب کو، کہ جن کی خیر کے کام دنیا بھر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پھیلے ہوئے ہیں، اور جنہیں بہت سے خیر کے کاموں کی توفیق ملی ہوئی ہے، اور ہم ان کے خیر کے کاموں کے لیے دعا کر کے، اپنی اس محبت کا اظہار کر کے، ان کی خدمات کا اعتراف کر کے ان کی حفاظت اور مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ یقیناً آج کی یہ ٹرانسمیشن میرے اور آپ کے لیے نئی زندگی اور زندگی کا رخ بدلنے کے لیے بہت کافی ہو سکتی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ، سیرت طیبہ کا تذکرہ، میرے محبوب کے شب و روز کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کا تذکرہ شاید کسی خاص مسلک کا یا کسی خاص فرقے کا یا کسی خاص گروہ کا یا کسی خاص رنگ اور نسل کے آدمی کا، کسی خاص علاقے کے آدمی کا یا کسی خاص وضع قطع اور لباس والے شخص کا یہ کام ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر لازم ہے کہ وہ زندگی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور طریقے اور اتباع اور اسوہ حسنہ کے مطابق گزارے۔ یہ کسی خاص دن کے لیے، کسی خاص مذہب یا مسلک کے لیے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ان مبارک ایام میں جب ربیع الاول کا تذکرہ عام ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہر مسجد میں، ہر گلی کوچے میں، آپ دیکھیں اس وقت میڈیا پہ جگہ جگہ پر ہے، تو اپنا حصہ اس میں ڈالنا ضروری تھا، کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقرا ٹی وی نے آج اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا۔ دوسری بات، اس ابتدائیے کے بعد میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میری اور آپ کی زندگی پر بے شمار حق ہیں، بے حساب حق ہیں۔ ہمارے علماء نے بہت شاندار ترتیب بنائی، اللہ جل جلالہ اور پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل جلالہ کی 100% احکام کی بجا آوری، طریقہ 100% حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہی میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی میری اور آپ کی زندگی کی معراج ہے۔ ہم جس ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں وہ میرے محبوب سے ملا، جو نماز ہے وہ میرے حبیب سے ملی، جو روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے ملا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، گھر کیسے تشریف لاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، لوگوں سے ملاقات کیسے ہوتی تھی، انفرادی زندگی کیسی تھی، وفود سے ملاقاتیں کیسی تھی، بازار میں میرے محبوب کی طرز عمل کیا تھا، انفرادی اجتماعی پوری زندگی ساری کی ساری میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری کی ساری زندگی ہر مسلمان بیٹا، ہر مسلمان بیٹی وہ یہ سمجھے بھی اور وہ اس کا مطالعہ بھی کرے اور وہ اپنی زندگی میں اسے اتار کر عملی طور پر اسے لوگوں کے لیے پیش کر سکے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اگر میری اپنی زندگی کے اندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نہیں ہوگی اور میں گفتار کا تو غازی ہوں گا، زبان تو میری بہت اچھی ہوگی، لیکن میرا کردار اس کی گواہی نہیں دے گا اور میرا کردار اس سے مطابقت نہیں رکھے گا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف سنت اور سیرت اور
اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کیا، بلکہ مزید یہ ہوگا کہ ہم اوروں کے دین کے اور سیرت طیبہ کے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے سے رکاوٹ کا کہیں سبب نہ بن رہے ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو دنیا بھر میں جہاں بھی یہ آواز جا رہی ہے سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آئیے ہم یہ طے کریں اور عزم کریں کہ اس سال 2025 1447 ہجری کا یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک شاندار نوید لے کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دنیا میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے کائنات کی ہر چیز پر ہیں، ہر ذرے تک میرے محبوب کی رحمت پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ پر بھی رحمت ہوئی ہے، میرے گھر والوں پر بھی رحمت ہوئی ہے، میرے کاروبار پر بھی رحمت ہے، میری پوری زندگی پر رحمت ہے۔ اس رحمت کو محسوس کیجئے اور اپنے اندر کے انسان کو اسے جھنجھوڑیے اور جگائیے، اسے تازہ کیجئے۔ درود پاک کا خاص اہتمام ہو، خاص الخاص اہتمام ہو، اور سیرت طیبہ سیکھنے کا باقاعدہ اہتمام ہو، اور اسی طرح سنتیں تلاش کر کر کے اپنی زندگی میں لانے کا۔ سنت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ زندگی تو میں نے گزارنی ہے، سفر تو میں نے کرنا ہے، آنا جانا تو میں نے ہے، بیٹھنا اٹھنا تو میں نے ہے، کھانا پینا تو میں نے ہے، اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے میں نے۔ اس کے اندر اگر طریقہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا لیں گے تو وہ سنت ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ اور اگر نہیں اپنائیں گے، کرنا تو پھر بھی ہے لیکن ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے پہلی اور بنیادی بات میں نے عرض کر دی، درود پاک کا بھی اہتمام ہو اور سنتوں کا بھی اہتمام ہو۔ حضرت مفتی صاحب، مجھے ایک شخص ملا، میں اگرچہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اور توفیق سے یہ خدمت میسر ہے کہ ہم نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بھی نمازیں اور جمعے کی توفیق شامل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ فیصل مسجد چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے، بسا اوقات جمعے کی نماز میں، جمعۃ الوداع میں، یہ عید کے موقع پر کبھی کبھی 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک چونکہ نمازیوں کی گنجائش ہے، 2.5 لاکھ، 2.25 لاکھ، 3 لاکھ تک نمازی بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں برطانیہ کی میں بات عرض کر رہا ہوں، میں یورپ اور برطانیہ میں رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسی سفر کے دوران ایک شخص کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، ہم بڑی جلدی میں کسی پر فیصلہ سنا دیتے ہیں، ہم ظاہری وضاقتہ دیکھ کر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ یہ آدمی تو بہت بڑا عاشق رسول ہے اور یہ آدمی تو شاید بالکل ہی صفوں سے اور لائنوں سے ہمارے اس سے نکلا ہوا، ہمارے نظام سے نکلا ہوا۔ اتنی جلدی نہیں، میرے اور آپ کے دین کے اندر اتنی جلدی فیصلے سنانا، ججمنٹل ہو جانا، فوری طور پر ری ایکشن دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں اس شخص کے ساتھ بیٹھا، اس نے بات ایسی کر دی کہ میں یقین کیجئے امام اور ساری ذمہ داریوں کے باوجود جھک گیا، آنکھیں نہیں ڈال اس سے بات کر سکا۔ اس نے کہا مجھے کہ عام حالات میں میں روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا ہوں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو روزانہ 10,000 بار درود پاک پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج کون ہے میرا بھائی، میری بہن کہ جو اس اہتمام سے، اللہ کی قسم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات پہ اللہ جل جلالہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ آج تک میں اور آپ جو جی رہے ہیں، جو چل پھر رہے ہیں، جو ہمیں مشکلات نہیں آ رہی، جو ہمیں عذاب نہیں آ رہے، جو ہماری پردہ پوشیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر میرے محبوب ہی کا تو صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا درود پاک کا بہت خاص اہتمام پورا سال عزم کر لیجئے، اور درود پاک بھی چلتے پھرتے نہیں، کھانا صرف بناتے ہوئے نہیں، وہ بھی کیجئے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ بیٹھ کر وقت نکال کر اور یوں اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کر کے جب آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کیفیت کو محسوس کیجئے، اسے تازہ کیجئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں گناہوں کی نفرت اندر سے نکلے گی،
مزاج کے اندر شائستگی پیدا ہوگی، طبیعت کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی، مزاج کے اندر اخلاق کی بلندی آئے گی، دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ لا یبقى لک الہم ولا الغم، تیرا کوئی غم اور ہم اور تنگی اور مصیبت اور آزمائش اور دکھ باقی نہیں رہے گا، اپنی زندگی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پہ لگا دو، اپنی جان لگا دو۔ جب ایک آدمی درود پاک کا اس طرح اہتمام کرتا ہے، پھر اس کے سامنے جب عمل کا وقت آتا ہے، اپنی دکان پہ، اپنے گھر پہ، اپنے کہیں سفر میں، اپنی کسی انفرادی زندگی میں، خلوت میں، اپنی بالکل ایسی نجی زندگی جو سب سے اوجھل ہوتی ہے، اس موقع پر پھر یہ درود پاک پڑھا ہوا، یہ نیکی کے کام کیے ہوئے اسے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ دوسرا حصہ سیرت طیبہ کا اہتمام، سیرت طیبہ کا اہتمام، اپنے علماء سے، اکابر سے پوچھ کر۔ یقینی طور پر مفتی صاحب آپ نے کچھ کتابیں سجیسٹ ضرور کی ہوں گی، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو فضائل اعمال کے اندر جو بہت شاندار ایک رسالہ فضائل درود شریف لکھا ہے، یقین کیجئے کہ میرے کم از کم معلومات کے مطابق اردو زبان میں اتنا شائستہ اور شستہ اور شاندار محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا کوئی رسالہ یا کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ سینکڑوں کتابیں اس کتاب سے نکلی ہیں، اس کا اہتمام ہو۔ اس میں درود پاک کے بہت سے صیغے ہیں، اپنے گھر میں مستقل بیٹھ کر اپنی اولاد کو یہ سکھانے کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ابھی عرض کر دوں یا بالکل تیسری چیز میں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے عرض کروں گا کہ یہ سارے کا سارا اپنی آل اولاد اور نسل میں منتقل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آج یہاں برطانیہ میں، یورپ میں جو آپ دیش سے پردیس میں آئے ہیں، اپنے ملکوں اور وطنوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ضرور دیکھیے کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کی وہ آپ کی اپنی اولاد پر ہے۔ آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ چند منٹ کی ملاقات میں اخلاق کا نہیں پتہ چلتا، اخلاق کا پتہ چلے گا چند منٹ کی 1 2 4 ملاقاتوں میں نہیں۔ اخلاق آپ کے وہ ہیں جو آپ کے اپنے گھر کے اندر ہیں۔ اسی لیے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک ارشاد کا مفہوم میں عرض کروں کہ جس کے اندر فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور آگے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارتا ہوں۔ گھر میں پتہ چلے گا ہمارا اپنے ماں باپ سے رویہ کیسا ہے، شوہر بیوی کا آپس میں رویہ کیسا ہے، اور وہی چیزیں پھر اولاد میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج عمومی طور پر سیرت طیبہ کا تذکرہ کر کے، سیرت طیبہ کے کانفرنس اور سیمینار اور محفل اور جلسے میں بیٹھنے کے بعد میں بہت احترام سے عرض کروں، سیرت طیبہ پہ لیکچر دینے کے بعد چلیں آپ یہ کہہ لیجئے اگر کوئی شخص پھر جا کر اپنے باپ کو دکھی کرتا ہے، اپنی ماں کو دکھی کرتا ہے، کوئی سننے والا سننے کے بعد بھی، بات سمجھ آنے کے بعد بھی اپنی انا اور اپنے اندر کے انسان پہ قدم نہیں رکھ سکتا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ شاید ہم نے اس سال اس ماہ مبارک سے اور اس پوری ٹرانسمیشنز کے سننے سے یا پورے اس نظام سے ہم نے وہ حصہ حاصل نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے سراپا رحمت بن جانا چاہیے، رحمت ہی رحمت بننا چاہیے۔ اور کوئی بیٹا کوئی بیٹی جب اپنے ماں باپ کو دکھی کرتے ہیں تو خاص طور پر میں اپنی یوتھ سے کہوں گا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ بیٹا جب باپ آپ سے دکھی ہے سمجھ لو کہ دنیا میں سکھ آپ کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ کسی بیٹی کی ماں اگر دکھی ہے اور آپ نے بات کر کے کہا کہ ماں آپ کرتی کیا ہیں، آپ ہوتی کون ہیں، آپ نے کیسے میرے سے بات کی، آپ کو تو آج کے زمانے کی اونچ نیچ کا نہیں پتا، آپ تو جانتی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے ماں کا دل دکھایا۔ اور ماں باپ ہمیشہ جائز بات ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح دل دکھایا اور وہ ماں، میری بیٹی، اگر وہ ماں 2 آنسو بھی نہ نکال سکے، کہ آج تو بچے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آنسو نکالنے آپ کے رونے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، وہ 2 آنسو میری بیٹی یاد رکھنا آج کا سبق، وہ 2 آنسو جو دراصل اس کے اندر گر گئے وہ صرف وہ 2 آنسو نہیں تھے، وہ آپ کے مقدر پہ گر گئے ہیں۔ آپ دنیا میں ترقی ظاہری جتنی بھی کریں، سکون مقدر نہیں ہو سکتا، عزت مقدر نہیں ہو سکتی، اور دعاؤں کی قبولیت نہیں ہو سکتی۔ آئیے اپنے ماں باپ کے لیے خاص طور پر رحمت بن کے جئیں، یہ آج کا سبق ہے ہمارا سیرت طیبہ سے۔ ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، وقفے کے بعد آ کر مزید آپ کی بھی باتیں ہوں گی، اور مجھے امید یہ ہے کہ امام قاسم صاحب بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ذرا وقفے کے لیے چلتا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی
ان حضرات کا سلسلہ مفتی فرحان نعیم صاحب کی گفتگو بھی جاری رہے گی انشاءاللہ، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم